حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ اسلام کے ان مایہ ناز جرنیلوں اور عظیم المرتبت صحابہ میں سے ہیں جنہیں دنیا اور آخرت دونوں جگہ کامیابی کی نوید ملی۔ وہ عشرہ مبشرہ یعنی وہ 10 صحابہ جنہیں زندگی میں ہی جنت کی بشارت ملی میں شامل ہیں۔ سعد بن ابی وقاص بن وہیب بن عبد مناف، آپ کا تعلق قبیلہ قریش کی شاخ بنو زہرہ سے تھا۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ حضرت آمنہ کے قبیلے سے تھے، اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو فخر سے اپنا ماموں کہا کرتے تھے۔ آپ ان خوش نصیبوں میں سے ہیں جنہوں نے آغاز اسلام میں ہی دعوت حق پر لبیک کہا۔ اس وقت آپ کی عمر محض 17 سال تھی۔ آپ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی دعوت پر ایمان لائے۔ جب آپ کی والدہ کو آپ کے اسلام لانے کا پتہ چلا تو انہوں نے کھانا پینا چھوڑ دیا تاکہ آپ اسلام سے پھر جائیں، لیکن حضرت سعد نے ثابت قدمی دکھائی اور کہا کہ اگر آپ کی 100 جانیں بھی ہوں اور ایک ایک کر کے نکلیں تب بھی میں یہ دین نہیں چھوڑوں گا۔ اس پر قرآن کی یہ آیت نازل ہوئی، اور اگر وہ تجھ پر زور ڈالیں کہ تو میرے ساتھ اسے شریک کرے جس کا تجھے علم نہیں تو ان کی بات نہ ماننا۔ جنگی خدمات اور شجاعت۔ حضرت سعد بن ابی وقاص کو فارس اسلام کہا جاتا ہے۔ آپ کی زندگی کے چند اہم جنگی کارنامے یہ ہیں۔ اسلام کی خاطر سب سے پہلا تیر حضرت سعد بن ابی وقاص نے چلایا تھا۔ غزوہ احد، اس غزوہ میں آپ نے ایسی مہارت سے تیر اندازی کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سعد تیر چلاؤ، تم پر میرے ماں باپ قربان ہوں۔ یہ اعزاز کسی اور صحابی کو حاصل نہ ہو سکا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں آپ کو ایرانی سلطنت کے خلاف لشکر کا سپہ سالار مقرر کیا گیا۔ جنگ قادسیہ میں آپ کی قیادت میں مسلمانوں نے ایران کی عظیم الشان فوج کو شکست دی اور مدائن دارالخلافہ فتح کیا۔ آپ کی ایک خاص صفت یہ تھی کہ آپ کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے لیے دعا فرمائی تھی، اے اللہ، جب سعد تجھ سے مانگے تو اس کی دعا قبول فرما اور اس کے تیر کا نشانہ درست رکھ۔ فتح ایران کے دوران جب دشمن نے پل توڑ دیے تو آپ نے اپنے گھوڑے دریا میں ڈال دیے اور پورا لشکر صحیح سلامت دریا پار کر گیا، جسے دیکھ کر دشمن دنگ رہ گئے۔ کوفہ بعد، فتح ایران کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے آپ کو وہاں کا گورنر مقرر کیا۔ آپ نے ہی کوفہ شہر کی بنیاد رکھی اور وہاں مسجد جامع تعمیر کروائی۔ حضرت عمر نے اپنی شہادت سے قبل جن 6 افراد کو خلافت کے لیے نامزد کیا تھا، حضرت سعد ان میں شامل تھے۔ وفات، آپ کی وفات 55 ہجری تقریباً 674 عیسوی میں مدینہ منورہ کے قریب عقیق نامی مقام پر ہوئی۔ آپ مدینہ میں وفات پانے والے آخری مہاجر صحابی تھے۔ آپ کو جنت البقیع میں دفن کیا گیا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کی زندگی کا سب سے درخشاں باب معرکہ قادسیہ ہے، جس نے تاریخ عالم کا دھارا بدل دیا اور ایران میں ساسانی سلطنت کے زوال اور اسلام کے غلبے کی راہ ہموار کی۔ معرکہ قادسیہ 15 ہجری 636 عیسوی۔ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ایران کی مہم جوئی کا فیصلہ کیا تو انہوں نے ایک ایسے سپہ سالار کی تلاش کی جو شجاعت کے ساتھ ساتھ بے پناہ صبر اور حکمت عملی کا مالک ہو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ اور دیگر صحابہ کے مشورے سے حضرت سعد بن ابی وقاص کا انتخاب کیا گیا۔ حضرت سعد تقریباً 30 سے 33 ہزار کا لشکر لے کر قادسیہ پہنچے۔ اس کے مقابلے میں ایرانی فوج کا سپہ سالار رستم تھا، جس کے پاس 1 لاکھ سے زائد تربیت یافتہ فوج اور ہاتھیوں کا ایک بڑا دستہ تھا۔ جنگ سے پہلے حضرت سعد نے اسلامی روایت کے مطابق دشمن کو 3 آپشنز دیے: اسلام قبول کر لو، یا جزیہ دے کر اسلامی ریاست کی پناہ میں آ جاؤ، یا پھر میدان جنگ میں فیصلہ کرو۔ ایرانیوں نے اپنے تکبر میں جنگ کو ترجیح دی۔ یہ جنگ 4 دن تک جاری رہی، جس میں حضرت سعد نے شدید علالت یعنی جسم پر پھوڑے نکلنے کے باوجود ایک بلند جگہ سے بیٹھ کر پورے معرکے کی نگرانی کی اور ہدایات جاری کیں۔ یوم ارمات، پہلا دن، ایرانیوں نے ہاتھیوں کے ذریعے حملہ کیا جس سے مسلمانوں کو کافی نقصان پہنچا، لیکن مسلمانوں نے بہادری سے مقابلہ کیا۔ یوم اغوات، دوسرا دن، شام سے کمک پہنچ گئی اور مسلمانوں نے اونٹوں پر جھول ڈال کر انہیں ڈراونا بنا دیا، جس سے ایرانی گھوڑے بدکنے لگے۔ یوم امات، تیسرا دن، یہ سب سے سخت دن تھا۔ حضرت سعد کے حکم پر مسلمان شہ سواروں نے ہاتھیوں کی آنکھوں اور سونڈوں پر وار کر کے انہیں بے بس کر دیا۔ آخری رات بھر جنگ جاری رہی۔ اگلے دن ایک زوردار آندھی چلی جس نے ایرانیوں کے خیمے اکھڑ دیے۔
اسی دوران حضرت قیقع بن عمرو کی قیادت میں مسلمانوں نے رستم کے قلب لشکر پر حملہ کیا اور رستم مارا گیا۔ رستم کے مارے جاتے ہی ایرانی فوج میں بھگدڑ مچ گئی۔ مسلمانوں کو اس جنگ میں عظیم الشان فتح حاصل ہوئی۔ اس فتح کے نتیجے میں عراق مکمل طور پر مسلمانوں کے زیر اثر آ گیا۔ ایرانی دارالحکومت مدائن کی فتح کی راہ ہموار ہوئی۔ قیصر و کسریٰ کی ہیبت ختم ہو گئی اور اسلام ایک عالمی طاقت بن کر ابھرا۔ فاتح مدائن اور سفید محل۔ قادسیہ کے بعد حضرت سعد نے مدائن کا رخ کیا۔ یہاں ایک حیرت انگیز واقعہ پیش آیا جب حضرت سعد نے اپنا گھوڑا دریائے دجلہ کے بفرے ہوئے پانی میں ڈال دیا اور پورا لشکر ان کے پیچھے دریا پار کر گیا۔ ایرانی یہ دیکھ کر دیوان آمدند پکارتے ہوئے بھاگ کھڑے ہوئے۔ آپ نے کسریٰ کے سفید محل میں داخل ہو کر سورہ دخان کی تلاوت کی اور وہاں شکرانے کے نوافل ادا کیے۔